السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، کل ہم بات کر رہے تھے غزوہ تبوک سے واپسی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنا، اور مدینہ میں آنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے وفود کا، بہت سارے علاقوں سے وفدوں کا آنا، اور ان کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب وفد ایک سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے۔ ان میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہوئے، کچھ رہ بھی گئے، کسی نے جزیے کی بات کر کے، خاص طور پہ وہ نجران کے عیسائی وفد کے حوالہ سے ہم نے جو کل بات کی کہ جب ان کو سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے بیان کر دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سوالات تھے، جو اشکالات تھے ان کے، وہ واضح کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ قبولیت کی طرف نہیں آئے، تو پھر آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ پھر مباہلہ کر لو، لیکن انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا اور جو جزیہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے، صحابہ کرام کی جماعتیں بھیجیں، اور ان کو مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے۔ ان میں خاص طور پہ 5 صحابہ کرام کو یمن کی طرف بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اہل یمن کی بڑی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جو خاندان تھا یہ بھی یمن سے نکل کر کے آئے تھے، لیکن یہ کشتیوں میں سوار ہو کر کے آ رہے تھے تو طوفان آ گیا اور ان کی کشتیاں راستہ بھٹک گئیں اور وہ حبشہ کی طرف چلی گئی، اور اسی وقت مسلمان بھی حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ بھی انہی کے پاس جو رہے۔ پھر جب مسلمان حبشہ سے مدینہ میں آئے اور پھر خیبر میں پہنچے، اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان بھی اور ساتھی بھی مدینہ میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف 5 صحابہ کرام، اور ان میں 2 بڑے نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتلا دیا کہ بہت خوبصورت قرآن کریم پڑھنے والے تھے ابو موسیٰ اشعری، اور معاذ بن جبل بھی ایسے ہی تھے، بہت چھوٹی عمر، قرآن کریم کا شغف بہت زیادہ، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا کہ یوں ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جا رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اور یہ اتنا بڑا جملہ کہا کہ زمین کے سارے خزانے اس ایک جملے پر نچھاور کر دیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ایک جملہ، وہ اتنا بھاری جملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے پیار ہے۔ اب ہر مومن کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے پیار ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تم سے پیار ہے، اس کے نصیبے کا کیا کہنا ہوگا؟ تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا واللہ لا انی احبک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ جملہ نہیں چھوڑنا تو نے، جو ہم سب پڑھتے ہیں ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دونوں طرف پڑھا جائے، ربی کے ساتھ بھی اللہم کے ساتھ بھی۔ اس وقت پھر کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہ میری مدد کر،
آئینی میری مدد کر، الا ذکرک کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بندہ بن جاؤں، و شکرک تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، و حسن عبادتک تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بن جاؤں، میری مدد کر۔ یہ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی تاکید اور تلقین اور تعلیم دی۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں یمن کی طرف جب بھیجا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اور بھی کہا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو نئے نئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہاں نفرتیں نہ پھیلانا، یسروا آسانیاں دینا، ولا تعسروا تنگی نہ دینا، مشکل مسائل نہ ابھی ان لوگوں کے سامنے رکھنا، آسانی کے معاملات ان کے سامنے رکھنا، بشروا خوشخبریاں دینا ان کو، ولا تنفروا اور نفرتیں نہ پھیلانا۔ یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے مجھے، اور نصیحت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت او این ما کنت۔ تو نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اور نصیحت کروں تو یاد رکھو جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بڑے منصب پر پہنچ جاؤ یا کسی منصب سے نیچے آ جاؤ، خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، اتق اللہ حیث ما کنت و این ما کنت، جہاں بھی ہو، جس حیثیت میں ہو، جس کیفیت میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا اتبع السیئ الحسنہ، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً کوئی اچھا کام کرنا کہ اچھائی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی خالق الناس بخلق الحسن، جب بھی لوگوں سے ملنا اچھے اخلاق سے ملنا، حقیر نہ سمجھنا کسی کو، یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ بڑا بن گیا ہوں اور یہ لوگ اب میرے لیے کچھ وہ حیثیت نہیں رکھتے۔ جب بھی لوگوں سے ملنا حسن خلق کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، ان کے ساتھ تمہارے معاملات اخلاق کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ پھر فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ پھر فرمایا اخلص دینک، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جا۔ جب تو مخلص ہو جائے گا پھر تیرے تھوڑے اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، زیادہ اعمال کی نسبت سے بھی، اگر تو اخلاص کے ساتھ اعمال کرے گا۔ تو یہ وصیتیں کر کے انہیں بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاید تیری میری ملاقات پھر نہ ہو سکے۔ تو یہ رونے لگے، کہا رونا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان کو۔ پھر یہ یمن کی طرف 5 صحابہ کرام بھیجے گئے، معاذ بن جبل تھے، خالد بن سعید تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، مہاجر بن امیہ، زیاد بن لبید، ان 5 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علیحدہ علیحدہ علاقوں کی طرف بھیجا۔ اور پھر ساتھ انہیں اور بھی تبلیغ کی بات کہی کہ جب تم قوم کے پاس جاؤ انہیں بتلانا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب مان لیں پھر انہیں کہنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ قبول کر لیں پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ تمہارے مال پر زکوٰۃ رکھی ہے اور وہ تمہارے بڑے غنیوں سے لے کر کے تمہارے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، یہ تمہارے امراء سے لے کر کے غنیوں سے لے کر کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا یہ حکومت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ اصل میں یہ حکومت کے معاملات ہے، اس کی طرف ان کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ سرکاری طور پر اصل زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا، تحصیل کرنا، وصول کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہر علاقے میں تحصیلدار مقرر کیے جو زکوٰۃ کی وصولی کیا کرتے تھے، اور بیت المال میں سارا ہی مال آتا تھا اور وہاں سے پھر تقسیم ہوتا تھا۔ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے کس علاقے میں کیا ضرورت ہے، کس علاقے میں کیا چاہیے، یہ سارے انتظام پھر وہاں سے کیے جاتے تھے۔
اور اسی وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المال قائم ہو گیا، اس سے پہلے اگر کوئی بندہ آ جاتا اور جنازے کے لیے کہا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھائی اس کے پر قرض ہے؟ کہا جاتا جی ہے۔ اتر سکتا ہے؟ نہیں اتر سکتا۔ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے؟ کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے، پھر جنازہ پڑھ لو تم۔ پھر جب کوئی ذمہ داری لے لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے۔ جب بیت المال قائم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اول الناس، میں لوگوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں اس معاملے میں، اور میں ان کے قرض کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ کوئی میت آتی جنازہ پڑھاتے، قرض ہے میں ادا کروں گا قرض اس کا، اور اس کا جو بال بچا ہے وہ یتیم بچوں میں تقسیم کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد آئے، ان وفود میں سے پھر ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی کی۔ جب ان پانچوں کو بھیجا کہ اللہ تمہاری آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اور شیاطین سے اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، یہ بنو حنیفہ قبیلہ ہے، نجد یعنی اب کا موجودہ ریاض آپ کہہ لیں، اس کے قریب میں ان کے جو ہیں وہ پڑاؤ ہوتا تھا، یہاں پر یہ رہتے تھے۔ وہاں کا وفد آیا، اور یہ حضرت رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں نے کہا تھا حویلی بہت بڑی تھی مدینہ میں، اور اکثر وفود کو وہیں پر ٹھہرایا جاتا تھا۔ جو بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا تو اس کو وہیں پہ ٹھہرایا جاتا تھا، حضرت رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں۔ تو یہ بنو حنیفہ قبیلے کے وفد کو بھی وہیں پہ ٹھہرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ملاقات ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ملاقات ہوئی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان میں تھا مسیلمہ کذاب، جس نے پھر نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کھجور کے درخت کی چھڑی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک چھڑی بھی میں تجھے نہیں دینے والا اللہ کے حکم کے بغیر، یہ معاملات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ شرطیں، یہ مشروط معاملات کرنا قطعاً میں ایک چھڑی بھی تجھے دینے والا نہیں ہوں، یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے کہ تو ہی وہ ہے جس کے بارے میں مجھے خواب بھی ایک دکھلایا گیا۔ بہرحال اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، یہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق اپنی کچھ آیات بنا کر کے لوگوں کو سناتا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اس کا قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ تھا، اور یہ بڑا جفاکش قبیلہ تھا، بنو حنیفہ قبیلہ بہت جفاکش قبیلہ، بڑا لڑنے والا قبیلہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ جو ہوئی ہے، اس کے خلاف، اس مدعی نبوت کے خلاف پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ یمامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں یا سریے ہوئے ہیں، ان میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جو ہے لڑائی میں شہید ہوئے۔ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے خلاف صحابہ کرام لڑے وہ سب سے زیادہ، اور یہیں پر پھر وہ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا اور پھر مسلمان ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، یہ اس جہاد میں یہ بھی شامل تھے، اس لڑائی میں یہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پھر طاق کر کے وہ نیزہ اسی طرح اس پر مارا جو مسیلمہ کذاب کے، اور یہ ڈھیر ہو گیا۔ تو کہنے لگے شاید اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کی تلافی اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروائی جو حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا۔ تو وحشی بن حرب کے ہاتھوں یہ قتل ہوا۔ اسی طرح ایک وفد کندہ آیا، یہ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اس وفد میں تھے۔ یہ کندہ سے وفد آیا اور یہ بھی وہیں پہ ٹھہرے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے تو انہوں نے بڑے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے کی کڑھائی کے کپڑے لباس پہن کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کے انہوں نے سلام نہیں کہا۔ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب کسی بڑے بادشاہ یا سردار کے پاس جاتے تو وہاں جا کر کے کہتے ابی تلان، آپ کا مقام مرتبہ بڑا ہو، یہ کہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لست ملکہ، میں بادشاہ تو نہیں ہوں، انی عبداللہ ورسولہ، انا محمد ابن عبداللہ وانا ابو القاسم،
میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں ایسے بادشاہوں کی طرح تم میرے لیے سلام نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات انہیں بتلائے، توحید کی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صافات کی تلاوت کی ان کے سامنے، اس وفد کے سامنے سورہ صافات کی تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم ایک معاملہ ایسا، وہ گھی میں انہوں نے کچھ چیزیں رکھی تھیں کہ ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کاہن نہیں ہوں۔ کہنے لگے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں ہاتھ میں پکڑی، کہا اگر یہ بول پڑیں تو پھر مان لو گے؟ تو کہا جی بالکل۔ تو وہ اس وقت کہنے لگی سبحان اللہ، ان کنکریوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کی زبان پہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہ مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جو ریشم اور یہ سونے کی کڑھائی کے ساتھ کپڑے پہن کے آئے یہ اتار دو۔ انہوں نے اسی وقت وہ لباس اتار دیے، کہا یہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ چیزیں، یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا ہے۔ اسی اسلام میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 9 ہجری میں پہلا حج یہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے 300 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ کیا۔ جب مدینہ سے روانہ ہونے لگے یہ امیر لشکر بنے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ اپنی طرف سے دیے کہ جا کر کے حرم میں میری طرف سے ان کی قربانی کرنا۔ 5 اونٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لے لیے اور یہ امیر حج بن کے 300 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ اور جب یہ راستے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کا ابتدائیہ نازل ہوا، ابتدائی سورہ توبہ کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات سکھلا کر کے انہیں جو ہے بھیجا، اپنی اونٹنی جدعا دے کر کے، بعض نے کہا کسوہ اونٹنی دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ اس سواری پہ چل رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی محبت دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابو بکر اور دوسرے لوگ ابھی راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہے، تو حضرت علی اونٹنی پر سوار آ رہے ہیں۔ اس اونٹنی کی آواز کو دیکھ کر کے ابو بکر کہنے لگے یہ تو جدعا کی آواز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے۔ صحابہ کرام بھی آواز کو محسوس کر کے کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو وہ تو اپنی جگہ پہ تھی، اونٹنی کی آواز کو بھی صحابہ کرام پہچانتے تھے، اس حد تک پیار کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ آ رہی اونٹنی اور علی سوار ہیں، تو انہوں نے کہا امیر او معمور، آپ امیر بن کر آئے ہیں یا معمور بن کر آئے ہیں، ماتحت بن کر کے آئے ہیں؟ کہا نہیں امیر آپ ہی ہیں، میں معمور بن کر کے آیا ہوں، اور یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان کا اعلان کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی ہے۔ باقی حج کے فرائض جتنے بھی ہیں وہ آپ ادا کریں گے۔ اور وہ اعلان یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین کے ساتھ۔ جو معاہدے ہیں وہ ان کی مدت تک کے لیے پورے کیے جائیں گے، اور جن کے ساتھ ہمارے معاہدے نہیں ہیں 4 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے، یا اسلام قبول کریں یا یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ اب یہاں انہوں نے رہنا ہے، یا تو اسلام قبول کریں گے تو یا وہ جو ہے جزیہ ادا کریں گے۔ مکہ میں تو خیر جزیہ بھی نہیں تھا، مکہ میں جزیے کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے کے لیے یہاں نہ آئے۔ تیسرا اعلان یہ تھا کہ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ احرام پہن کر کے آئے گا، برہنہ طواف نہیں کیا جائے گا۔ وہ سارے لباس اتار کر کے طواف کرنے والے، ان کے لیے یہ حکم آ گیا کہ کوئی شخص آئندہ سال مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے، کوئی بھی بغیر لباس کے یعنی احرام کے بغیر نہ آئے، اور 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے یا تو اسلام قبول کریں یا مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے لیے وہی لمٹ رہے گی جس لمٹ کا ان کے ساتھ تعین ہو چکا ہے، جو میعاد ان کے ساتھ مقرر ہو چکی ہے وہ ان کے ساتھ اسی طرح رہے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی سال حج فرض ہوا تھا۔ یہ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد 5 نمازوں کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج جو استطاعت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی وہ حج کرے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرنے کی کوشش کیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھر مہلت نہ ملے، جب وقت میسر ہو تو کوشش کرو حج کرنے کی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان حج پر حج کرتا ہے، عمرے پر عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو، تنگ دستی کو تونگری میں بدل دیتے ہیں، فقیری کو امارت میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کر کے زیارت کے لیے جانا، ارادتاً زیارت کے لیے جانا، اور شرعی طور پر یعنی بیت اللہ کے لیے جانا، مخصوص ایام میں جانا، رب کو راضی کرنے کے لیے اور رب کے شعائر کی زیارت کے لیے جانا۔ یہ ذی الحج کے مہینے کے سوا عبادت نہیں ہو سکتی، اور مکہ کے علاوہ بھی نہیں ہو سکتی، یہ وہیں پر عبادت ہونے والی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اس کے بارے میں فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور کرتا ہے اس کی جزا جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس کی ایک ہی جزا ہے، ایک ہی انعام ہے، ایک ہی بدلہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حج کرتا ہے اور اس میں جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، کسی کے ساتھ تکرار نہیں کرتا، وہ انسان حج مبرور کرنے والا ہے، اور اس کی جزا یہی ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حج اور حج دونوں طرح لفظ ہو سکتا ہے، ہا کے زبر اور زید دونوں طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زبر کے ساتھ ہی اس کو ادا کیا گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعلان کیا جائے، یہ خاص طور پہ قریش اپنے آپ کو حمص کہا کرتے تھے کہ ہم خاص لوگ ہیں، اگر کسی نے باہر سے آ کر کے طواف کرنا ہے تو ہم سے لباس ادھارا مانگ کر کے کرے۔ اور حج کے معاملات میں بھی وہ عرفات کی طرف نہیں آتے تھے، وہ مزدلفہ سے ہی واپس پلٹ جاتے تھے۔ تو یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے عرفات میں قیام کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے قیام کو حج کا رکن اعظم قرار دیا، یعنی سب سے بڑا حج کا رکن ہی یہ ہے، جو وقوف عرفہ میں شامل نہیں ہوتا وہ اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حج کروا کر کے واپس پلٹے، مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اندوہناک معاملہ ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تھا 8 ہجری کے شروع میں کہہ لیں، یا 9 ہجری کے شروع یا 8 ہجری کے اختتام پر۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو مصر سے آئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبطی خاندان سے تھیں، اور یہ لونڈی کی حیثیت سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جو مقوقس کو خط لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے بھیجے تھے ان میں 2 لونڈیاں تھیں، ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اپنے لیے ماریہ قبطیہ کو رکھا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال بھی منڈوائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، باقی اولاد ساری فوت ہو چکی تھی جب یہ بیٹے پیدا ہوئے۔ 9 ہجری کے ابتدائیہ میں جب یہ پیدا ہوئے تو ساری سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے کوئی بھی اولاد زندہ نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا، ان کے بال بھی اتروائے، اور اس کے برابر چاندی کا صدقہ، وہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر ان کے دودھ پلانے کے لیے سیف نام کے ایک لوہار تھے،
ان کے گھر میں ام سیف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیے گئے، وہاں پہ دودھ پیتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ابو سیف کے پاس جایا کرتے، اور انہوں نے گھر میں ہی وہ بھٹی لگائی تھی جہاں پر یہ تلواریں اور تیر وغیرہ بناتے اور دوسرے جو آلات زراعت کے ہوتے تھے ان کی وہ مرمت وغیرہ اپنے گھر میں ہی انہوں نے بھٹی لگا کے وہیں پہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھٹی دہکارے اور ابھی کوئلے دھواں چھوڑ رہے تھے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو انہیں بتلایا گیا، انہوں نے فوراً آگ کو بند کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، دھواں ہے۔ تو بہرحال پھر ایک دن بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چلے گئے بچے کو دیکھنے کے لیے اس لوہار کے گھر میں جن کا نام سیف تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے بچہ لا کر کے گود میں رکھ دیا، وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحم دلی ہے، رحم دلی ہے، میں نے جو منع کیا وہ نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، رونا اور اس میں بھی وہ چیخنا چلانا نہ ہو، ساتھ ہی وضاحت بھی کی کہ چیخنا چلانا نہ ہو، میں نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع نہیں کیا رونے پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، دل میں غم ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بہت غمگین کیا ہے، بہت غمگین کیا ہے تیری جدائی نے مجھ کو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ایک میں ہے کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اور دوسری روایت میں ہے میں کوئی ایسا جملہ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بہرحال دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا۔ ہاں اب یہاں ایک چھوٹی سی چیز میں بھول گیا، جب یہ بچے پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور حضرت عائشہ کے پاس لے کے آئے، کہا عائشہ دیکھو ہے کہ نہیں میری تصویر پوری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیوں نہیں؟ رنگ دیکھ، اس کا چہرہ دیکھ، پہچان تو گئی۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میاں بیوی کا جو تعلق تھا، جو حصے مزاح تھی، میں اس کا رنگ سفید دیکھ رہی تھی، کتنا سفید رنگ اس کا، اور کیسا اس کا چہرہ میری طرح کا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں کا دودھ پینے والوں کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہ آپس میں ان کا ایک مزاح تھا حضرت عائشہ رضی اللہ، یعنی وہ اس میں بات جو کہنے والی یہ تھی کہ یہ بچے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو عائشہ میرا بچہ میرے ساتھ کتنی مشابہت رکھتا ہے۔ تو ان کی وفات اور پھر ان کی تدفین ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اور جنازے کے بعد پھر ان کی تدفین جو ہے وہ بقیع کے قبرستان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی اور وہاں پر ان کی تدفین ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین پر بھی موجود رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کی دودھ پینے کی مدت باقی تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو وہ ضعیف ہے، لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے۔ بہرحال یہ اس کو لے کر کے پھر قادیانی بڑے سے سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہ اس پارے کی حدیث نہیں ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی تدفین کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی بچی، اور یہ سال اسی طرح گزرا، کچھ وفود آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات جاری کرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا ارادہ کیا، اور حج سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے معاملات کو دیکھنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ ادھر سے ہی آپ جو ہے وہ سواریاں لے کر کے، اونٹنیاں لے کر کے آپ وہاں پر پہنچیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کے یمن بھیج دیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ تیاری ہونے لگی، بہت سارے صحابہ کرام تیار ہوئے، اور بعض نے کہا کہ یہ 90,000 کے قریب جو ہے وہ دائیں بائیں سے بھی قبیلے آنے لگے کہ ہم نے وہاں جا کے حج کیا کرنا ہے، پہلے یہاں مدینے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے امور انجام دیتے ہیں تاکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ویسے ویسے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ تو وہ قبائلی لوگ بھی مدینہ کی طرف آ گئے، یہاں تک کہ مدینہ میں ازدحام ہو گیا،
اور 90,000 کے قریب لوگ کہے جاتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی ذی-قعدہ کے 5 راتیں باقی تھیں، بعض روایات میں ہے کہ 6 راتیں ابھی باقی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کوچ کیا۔ ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھی، عصر کی نماز جا کر کے ذوالحلیفہ میں ادا کی، وہیں پر احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حج اور عمرے کی نیت کی اور تلبیہ پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں جا کر کے۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، امت کے لیے آسانی حج تمتع میں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ابھی میں اس حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھیں صرف عمرے کا احرام باندھ کر کے آپ جائیں، عمرہ کریں، احرام کھول دیں اور جب یوم الترویہ آئے پھر آپ احرام باندھ لیں اور وہ حج اور عمرہ یہ دونوں آپ کے معاملات ہو جائیں گے۔ حج قران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا احرام باندھ لیا حج اور عمرے کا اکٹھا، جا کر کے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد جب تک حج نہیں کر لینا، قربانی نہیں ہو جانی، اس وقت تک احرام نہیں کھولنا۔ یہ ذرا مشکل ہے، احرام کی پابندیاں وہ دن گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد، صرف حج کرنا۔ یہ مکے کے لوگ وہ عمرہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ حج کے دنوں میں صرف حج کا احرام باندھ کر کے نکلتے تھے۔ تو یہ تینوں طرح کے حج، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سواریاں لے کر کے، قربانیاں لے کر کے وہاں سے نکلا تھا مدینہ سے، اور میں نے حج قران کا جو ہے وہ نیت کی تھی، لیکن دوسرے صحابہ کرام کو کہا کہ جو قربانیاں نہیں لے کر کے آئے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدلیں اور بعد میں دوبارہ احرام پہن لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ سب چلیں حج کرنے کے لیے، ساری نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں پہنچ گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر کے یہ وہاں پر پہنچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہیں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں پہنچے، طواف کیا، عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جو جو قربانیاں نہیں لے کر کے آئے، وہ قربانیاں جو لے کر کے آئے ہیں وہ تو اپنا احرام بندھا رہنے دیں، جو قربانیاں نہیں لے کر کے آئے وہ اپنا احرام کھول دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کیا، حضرت علی بھی وہاں پر پہنچ گئے، ابو موسیٰ اشعری بھی آگے قربانیاں لے کر کے یہ بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا، کہا تو نے احرام کیوں کھول دیا؟ کہا میں نے ایسے ہی نہیں کھول دیا، ابا جان نے کہا تھا تو پھر میں نے ایسا کیا۔ ابا جان کے حکم پر پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر انہیں بتلایا۔ اچھا، حالت احرام میں راستے میں جاتے ہوئے کچھ اور بھی معاملات ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے دلچسپ تھے۔ صحابہ کرام نے کچھ نے شکار کیا، کچھ نے منع کیا۔ حالت احرام میں نہیں کر سکتے، شکار کرنا منع ہے سوائے سمندر کے شکار کا۔ سمندر میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ حالت احرام میں بھی ہیں، صید البحر جو ہے وہ حلال کر دیا گیا، اور خشکی کا بر، صید البر جو ہے اسے روک دیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے لیے نہیں کرتا، ویسے کسی نے شکار کیا ہے، آپ کو دعوت دے دے تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے عرفات جو ہے وہ منا کی طرف اور وہ پہنچے، عرفات میں پہنچے۔ وہاں وہ عظیم خطبہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر ہے۔ چلے ایک چیز یہاں پر اور بھی آتی ہے، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ویسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے، اسے حجۃ الوداع کہا جائے۔ یہ وداع کیا ہوتا ہے؟ بہرحال لیکن امہات المومنین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وداع کرنا، علیحدہ کرنا کسی کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جو الفاظ صحابہ کرام نے کہے ہیں وہ حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ التمام والکمال،
یہ الفاظ حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے استعمال کیے. حجۃ الوداع بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، بہرحال وہ بھی کہا جا سکتا. یہ پھر سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ حج کتنے کیے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از ہجرت 2 مرتبہ حج کیا اور بعد از ہجرت 1 مرتبہ حج کیا. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اس کی بنیاد وہ دیتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہیں منا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از ہجرت ہر سال ہی حج کیا ہے. بہرحال جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ان کی بات پر ہی ہمیں اپنی بات کو رکھنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے؟ یہ بھی صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 4 عمرے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از ہجرت 4 عمرے کیے. ایک تو صلح حدیبیہ کا عمرہ وہ مانتے ہیں، دوسرا عمرۃ القضاء، تیسرا طائف سے واپس آ کر کے حنین میں جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیے تو مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر کے تیسرا عمرہ کیا، اور چوتھا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حج کیا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنا. یہ 4 عمرے اور 3 حج کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا آخری، اسی کو مانتے ہیں. بہرحال کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب انصار کے ساتھ بیعت لی تھی اس سال انہوں نے حج کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں آج کون سا دن ہے؟ سارا مجمع خاموش ہے. اب وہ 90,000 جو نکلے تھے یہاں آتے آتے ان کی تعداد مختلف کہتے 1,30,000 کے قریب ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت علی اور ابو موسیٰ اشعری یہ بہت بڑے قافلے کے ساتھ یمن سے آئے تھے. مختلف قبائل جو مکہ میں پہنچے، خود مکہ کے رہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو لے کر کے آئے ان کا اصل اعداد و شمار نہیں، اندازے تخمینے ہیں سب کے، اور یہ صحابہ کرام کے بتلائے ہوئے تخمینے بھی ہیں. انہوں نے 1,30,000 کے قریب کا یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ سب خاموش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا آج عرفہ کا دن نہیں ہے؟ اور یہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، ایک گزرا ہوا ایک آئندہ آنے والا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج عرفہ کا دن ہے. یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نیا نام کو بیان کریں گے. فرمایا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم خاموش رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام بیان کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، اسی طرح تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر محترم ہیں. جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے، دن حرمت والا ہے، تمہارے مال، جانیں اور عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح محترم ہیں جس طرح تمہاری اپنی عزتیں، اپنی جانیں اور اپنے مال ہیں. جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، اس کو پامال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی کی عزت کو پامال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی کے مال کو چھین لینا دھوکے سے یا کسی بھی انداز میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر میں سے شرک کے بعد یہ ہے کسی جان کو قتل کرنا. تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، جاہلیت کے ساری رسمیں میرے پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے، جاہلیت کے سارے خون میں معاف کرتا ہوں، سب باطل ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں.
ربیہ بن حارث کا، جو بنو حذیل میں دودھ پینے کے لیے چھوڑا گیا تھا اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا، میں اس بچے کا خون، اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے معاف کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربل جاہلیتی، جاہلیت کا سود سارے کے سارے موقوف، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو موقوف کرتا ہوں، ختم، کوئی سود نہیں، میں سب سے پہلے اپنے خاندان سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے، کہا لوگوں سنو کہ لا فضل علی العربی علی الاجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، فضیلت کی معیار صرف ایک ہے اور وہ تقوی ہے۔ جس کے دل میں رب کا تقوی ہے وہ اللہ کے ہاں افضل ہے، جو قرآن کریم میں اللہ نے سورہ حجرات میں بیان کیا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیا، وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں، اللہ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی دین پہنچانے کی، کیا میں نے وہ ذمہ داری پوری کی؟ کل تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے پوری کی کہ نہیں کی؟ لوگوں کیا کہو گے کل؟ لوگوں نے کہا حل بلغتا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا بلغتا وعدیتا ونصحتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں، اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، آپ نے حق ادا کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہے۔ 3 مرتبہ پہلے لوگوں سے گواہی لی، پھر کہا یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا، تو بھی اس بات کا گواہ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خطبہ دیتے ہوئے ایک آدمی پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے خطبہ دیا یہ مجھے لکھوا دیں، یہ جو باتیں کہی ہیں مجھے لکھوا دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکتبوا لی ابی شاہ، ان کا نام ابو شاہ تھا، جس صحابی نے آ کر کے کہا تھا کہ مجھے یہ خطبہ لکھوا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دو بھائی یہ سارا، تو پھر ان کو لکھ کر کے یہ دے دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بہت بوڑھا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ فرمایا کر لے، لیکن یہ حج بدل ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک اور بات بھی سمجھ لیں، حج بدل ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حج کی نیت کرتا ہے پہنچ نہیں پاتا، یا اتنا بیمار لاغر ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر کسی کو حج کروا دے، یہ حج بدل ہے۔ اور وہ کر سکتا ہے حج بدل جس نے اپنا حج پہلے کر لیا ہو۔ ایک موقع پر ایک بندے نے تلبیہ پکارا ہے، میں فلاں کی طرف سے حج کا تلبیہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، بات سن تو نے اپنا حج کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پہلے اپنا حج کر پھر کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ تو حج بدل یہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو حج کے لیے بھیج دے، لیکن جانے والا وہ ہو جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں، ظہر اور عصر کی نمازیں یہاں پر ادا کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت دیر تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ دعاؤں میں مصروفیت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف شام کو نکلے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اور اسی طرح صبح کی نماز۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قربانیاں، وہ 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور یہ موقع تھا جہاں ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی گئی، گائے کی قربانیاں بھی کی گئیں اس موقع پر۔ اور اونٹ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے، جن میں سے 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اور اسی سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 برس تھی، اس لیے 63 اونٹ ہی اس وقت کیے، باقی 37 بچے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ باقیوں کو تم ذبح کرو، باقیوں کو تم ذبح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے کر کے خود خیمے کی طرف اب چلے گئے۔ اب میں بہت اختصار کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، طواف کیا، جمرات میں کنکریاں ماری، مینا میں ٹھہرے، مینا میں ٹھہرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف
چلے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آگے محرم آنے کے قریب، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد محرم کا مہینہ گزرا، پھر سفر کا مہینہ آیا۔ اسی سفر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام بیمار ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ کہاں گئے تھے، کہاں سے واپس پلٹے، یہ معاملات ہوئے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری جو دن گزارے ان میں کیا کیا نصیحتیں کیں، کیا کیا لوگوں کو پیغام دیے، کس طرح لوگوں کو معاملات سمجھائے، سلجھائے، اور پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، کون سے جو ہے وہ چادروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کفن دیا گیا، قبر کے حوالے سے صحابہ کرام کے اختلافات کیا آئے، غسل دینے کے لیے کن کن کی خوش نصیبی جاگی، کن کے نصیبے میں یہ سعادت آئی، پھر دن کیا تھا، وقت کیا تھا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے کل بیان کرنے کی۔ آج میں اختصار کے ساتھ میں نے حج کے معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم بن محمد کی وفات ہے۔ حج پہلا حضرت ابوبکر اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حج میں اعلان کروانا کہ کوئی مشرک آئندہ سال حج کرنے کے لیے نہ آئے، کوئی برہنہ نہ آئے، لباس پہن کر کے آئیں، اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدوں کی، جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کی تکمیل کا، اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں تھے، یہ کل سوال ویسے چھوڑ دیں، اب بس ختم کریں اس معاملے کو۔ جن سے معاہدے نہیں تھے انہیں 4 مہینے کی مہلت کا دیا جانا، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس مختلف وفود کا آنا، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ بن جبل کو بھیجنا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجنا، خود قربانی کے لیے پہلی مرتبہ 20 اونٹ بھیجے جب حضرت ابوبکر گئے، اور جب خود آئے تو 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے کیا جانا، اور پھر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف واپس جانا، اور مدینہ میں پھر آخری اب یہ تقریباً 3 ماہ کے قریب وقت ہے، لیکن راستے میں اب جاتے ہوئے ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہ ہے مدینہ میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خم غدیر پر ایک خطبہ دینا، اور اس سے کچھ لوگوں کا کچھ اور استدلال اور کچھ لوگوں کا کچھ اور استدلال۔ یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کے معاملے میں خم غدیر کو بھی ڈسکس مختصر سا میں کروں گا، تفصیل میں نہیں ہم جا سکتے۔ خم غدیر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا سے رخصت ہوئے، کن دنوں میں گئے، کیا کیا نصیحتیں اور وصیتیں کیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کل۔ کوشش کیجئے کل ہمارا آخری سیشن ہوگا، آخری پروگرام ہوگا، جتنے بھی احباب ہیں ان کو ساتھ لے کر کے آئیے۔ پرسوں صرف ہم جو ہیں وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا بچوں کے اسباق ہیں، اور دعا ہوگی، اور مختصر سی بات آپ سے کریں گے اسی سیرت النبی کے حوالے سے، اور اسناد انشاءاللہ آپ لوگوں کو دی جائیں گی، جن کی لسٹ شاید بن گئی ہے۔ اگر کوئی محسوس نہ کیجیے گا، ہم نے ایک معاملہ رکھا تھا کہ کم از کم 70% جن کی حاضری ہے ان کو ہم یہ اسناد دیں گے، 70% حاضر کم از کم جن کی ہے ان کے لیے اسناد کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی جو میری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ تقریباً 80 سے 90 کے قریب یا 100 کے قریب ان کے ناموں کی لسٹ بن رہی ہے، تو اس میں سے جن کی 70% کم از کم جو ہے وہ حاضری ہے ان کو انشاءاللہ اسناد وہ خواتین ہی نیچے دیں گی، وہ آپس میں وہ معاملات یہ پرسوں کے معاملات ہی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ یہ چلے جلدی معاملہ کریں، یہ مٹھائی کی یہ ہمارے بھائی ہیں حافظ شوکت صاحب، کل بھی آج بھی الحمدللہ ان کی طرف سے یہ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے ضیافت کا۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو 12 جنت کی بشارت دی؟ عثمان بن عفان۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ ان کی جو اماں جان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی نے اپنا سارا مال لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا؟ ابو بکر کا نام ویسے صحیح کیا تھا؟ عبداللہ رضی اللہ۔ قعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان کی توبہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ توبہ میں۔
ویسے سورۃ توبہ کا ایک اور نام بھی ہے، سورۃ البراءت بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے پہلے لفظ سے سورۃ البراء بھی کہا جاتا ہے اور اسے سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اور یہ ایک ہی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں لکھائی کے لحاظ سے 114 مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ لکھائی کے لحاظ سے قرآن کریم میں 114 مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ ایک صورت کے درمیان میں آتی ہے، کون سی ہے بھلا؟ سورہ نمل میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے اس حوالے سے وہاں آیا ہے، اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین نے مدینہ میں کون سی مسجد بنائی؟ زرار، اس کا تذکرہ بھی سورہ توبہ میں ہی ہے۔ کون سے وفد کو مباہلہ کی دعوت دی گئی؟ انہوں نے انکار کیا، نجران کے عیسائی وفد کو۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آپ احباب نے جس انداز میں، جس محبت کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ قول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر